اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بے شمار ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ مکی مدنی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو مجھ پر 100 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، رب کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی ہمیں روزانہ کا جو ہدف ایک نیک عمل ہمیں جو عطا فرمایا ہے وہ یہ بھی ہے کہ روزانہ 313 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھنے کو اپنی عادت بنائیے۔ مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم موجود ہیں مدنی چینل کے سلسلے ہمارے صحابہ میں۔ جی ہاں، صحابہ ہمارے ہیں اور اللہ کرے کہ ہمارا رہیں اور قیامت تک ہم جو ہے ان کے پیچھے پیچھے بھی جو ہے جنت میں جانے کی ہمیں سعادت ملے۔ ہمارے صحابہ کے اندر ہر سلسلے کے اندر ایک الگ الگ ٹاپک ہوا کرتا ہے۔ آج جس عظیم شخصیت کی ہم نے بات کرنی ہے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی چہیتے صحابی رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بڑی محبت کیا کرتے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے آقا دو عالم علیہ السلام سے بڑی محبت فرمایا کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شفقتیں بھی آپ پر بڑی رہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم علیہ السلام پر ہر وقت اپنا تن من دھن تیار قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اور بڑی جان نثاری کے آپ کے واقعات، حضور علیہ السلام کی اطاعت کے واقعات، حضور کی محبت کے واقعات، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہونے والے واقعات بڑے آپ کے ملتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی سیرت سے مدنی پھولوں کو بیان بھی کیا جائے گا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کو بھی بیان کیا جائے گا، آپ کے تعارف کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ کریم ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے اور نیک اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبیلہ اوس کی ایک شاخ بنو عبد الاشہل کے سردار تھے، اور آپ کے قبیلے کے اندر بہت سارے افراد، آپ کے قبیلے کے افراد کی تعداد 1000 تقریباً بیان کی جاتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لمبے قد کے، بڑے کاٹھ کے آپ مالک تھے، اور آپ بڑے حسین و جمیل تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے سچے عاشق اور سچے صحابی تھے۔ کیا فرماتے ہیں عابد بھائی حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے پیارے پیارے صحابہ سبحان اللہ، سارے ہی آسمان کے چمکتے ستارے ہیں، سبحان اللہ، اور سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے، اور حضور علیہ السلام بھی ان سے ہر ایک کو اپنے اپنے انداز میں حضور نے خوب نوازا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اور یہ چنے ہوئے دل تھے، واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی چنا ان پاکیزہ ہستیوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ کیا بات، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، بڑے خوش نصیب لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سعادت مندوں کے صدقے میں ہمیں سعادت مند بنائے۔ آمین۔ اور سعد کا مطلب بھی تو سعادت والا ہوتا ہے، سعادتوں والا۔ جی۔
تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے متعلق حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، نوجوان صحابی۔ واہ، اب ہم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر سنتے ہیں اس سلسلے میں جو ہوتا ہے یہاں پر ہمارے صحابہ سلسلہ، تو لوگوں کا بسا اوقات یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ شاید یہ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی بڑی عمر والے اور ایسے ہوں گے 60 70 سال کے صحابہ جو ایمان لائے۔ اچھا، 60 70 صحابہ کرام عمر کے بھی تھے، لیکن اکثریت صحابہ کرام علیہم رضوان میں وہ تھے جو نوجوان صحابہ تھے۔ بالکل بالکل۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب جنگ بدر ہوئی اس وقت میری داڑھی کے بھی بال ہی نہیں آئے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول۔ اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ شریف میں حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایمان لائے، نوجوان صحابی، سبحان اللہ، 18 سال عمر ہے۔ واہ، آپ مکہ شریف میں آئے اور وہاں سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کو مدینہ کی طرف بھیج دیا۔ واہ واہ، آپ نے بات کی 18 سال کی عمر کی، مجھے یاد آیا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، اور 10 سال کی عمر مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے اور کئی سال حضور کے دربار میں رہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے عرصے کے اندر کبھی مجھ سے یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہ کیا، یعنی یوں شفقتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ پر، اپنے غلاموں پر فرمایا کرتے۔ آپ فرما رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ میں خوب دین اسلام کی تبلیغ عام کی۔ واہ، سبحان آپ کی جان فشانہ کوشش اور تگ و دو سے، محنت سے مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنے لگا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر کے ساتھ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جی۔ آپ جب دعوت اسلام دے رہے تھے تو حضرت سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک شخص ایسا ہے اگر یہ ایمان لے آئے تو ان کی برکت سے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے، آپ ان کو کسی طریقے سے ایمان اسلام کی طرف لائیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آگے گئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ میرے پاس بیٹھیں۔ یہ بات سننے کو تیار نہیں تھے، اب میرے ساتھ بیٹھیں، میری بات تو سنیں، آپ کو پسند آئے آپ مانیں تو ٹھیک، میری بات تو سن لیں ایک بار۔ اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے، اتنے عمدہ گفتگو والے تھے، سبحان اللہ، ان کی گفتگو کی تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے جب گفتگو کی، قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ واہ واہ، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ حضرت سعد گئے تھے، اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس جو گئے تھے نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو روایتوں میں عابد بھائی ایسا بھی ملتا ہے کہ آپ نیزہ لے کر، تلوار لے کر گئے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر کو معاذ اللہ قتل کر دینا ہے اور ان کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے کیونکہ یہ داعی اسلام ہے۔ یوں کر کے جو ہے نا وہ ان کے پاس حضرت سعد بن معاذ گئے تھے، لیکن جب وہاں پہنچے تو آپ کی گفتگو سے متاثر ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور پھر یہی بات کی کہ میں بات کرتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہ پسند آئے تو ٹھیک ہے، جو کرنے آئے ہیں وہ آپ کریں۔ لیکن جب تلاوت قرآن کی تو تاثیر قرآن کی ان کے دل میں ایسی پیوست ہوئی کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہے ہمارے سیکھنے کے لیے غلام محی الدین بھائی کہ دیکھیں، یعنی کام کرنا ہو نا اور پھر بندہ کہے کہ میں تو اکیلا ہوں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ صحیح، بندہ کام کرنے کے لیے اگر عزم مصمم کر لے، ارادہ پختہ کر لے تو اللہ غیب سے مدد واہ واہ، فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یعنی آپ دیکھیں یہ مدینے کے اس وقت کے حالات ہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ نہیں فرمائی، آپ مکے میں موجود ہیں، حضرت مصعب وہاں حاضر ہوتے ہیں، وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت لے کر آپ مدینے میں جاتے ہیں اور اکیلے داعی اسلام اس وقت میں آپ بنتے ہیں مدینے کے اندر۔ ہمیں بھی اگر کوئی دعوت اسلامی کی ذمہ داری دی جائے یا دین کا کام ہمیں کہیں کرنا پڑے اور ہم کسی ادارے میں اکیلے ایسے ہیں کہ جو دینی ذہن رکھتے ہیں، کسی معاشرے میں کسی جگہ پر اگر اکیلے ہیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اکیلا ہوں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ بھائی اکیلا ہی بندہ کبھی 100 پر حاوی ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد چاہیے ہوا کرتی ہے، تو اللہ کی مدد پر نظر رکھیں اور اخلاص کے ساتھ دین کا کام کریں، کوئی بھی کام کریں، جائز کام کریں، رب سے دعا کریں، اللہ رب العالمین مدد بھی فرماتا ہے اور اس کی بڑی برکتیں بھی ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس میں یہ بھی ہے نا کہ انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، یعنی
نیکی کا کام، نیکی کی دعوت کا کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ صحیح طور پر جب ہی ہو سکے گا جب انسان اپنا دل چھوٹا نہ کرے، یعنی وہ کسی کے ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرے۔ اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے گا کہ یار میں نے اس کو دعوت دی، اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، میں نے اس کو اجتماع میں آنے کا کہا، اس نے دعوت کو قبول نہیں کیا، تو وہ اس طرح اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے گا تو پھر اس سے نیکی کی دعوت کا کام صحیح معنوں میں نہیں ہو پائے گا۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آپ گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ کی نیکی کی دعوت کا جذبہ مرحبا، آپ نے جس طرح نیکی کی دعوت دی اور پھر ان کی نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر انہوں نے جو اپنے قبیلے کے بچے کو دولت ایمان سے مشرف کیا، سبحان اللہ، کیا شان ہے، واہ واہ، شام بھی نہ ہوئی تھی اللہ کہ اکبر، آپ نے اپنے قبیلے سے فرمایا کہ جو میرے قبیلے والوں سنو، شام اب جو اس دین پر ایمان نہیں لائے گا، دین اسلام میں داخل نہیں ہوگا، اس سے میں بات بھی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ، شام بھی نہیں ہوئی تھی کہ سارے قبیلے والے دائرہ اسلام میں داخل واہ 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 واہ، اب یہ ان کا فرمانا کہ جو شام تک دائرہ اسلام میں نہیں آئے گا میں اس سے بات چیت نہیں کروں گا، یعنی ان کا وزن اپنے قبیلے والوں پر دیکھیں، ان کا مقام، ان کی قدر و منزلت اپنے خاندان، اپنے لوگوں کے اندر دیکھیں کہ ایسا ہے کہ ان سے یہ بات نہیں کریں گے اچھا ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک بات اس میں عابد بھائی یہ بھی ہے کہ اگر بندہ کسی بڑے منصب پر ہو اور پھر وہ کہے کہ یار میں آپ سے بات نہیں کروں گا جب تک یہ کام نہیں کرو گے، تو اپنا بندے کو معیار، اپنا مقام بھی پتہ چلتا ہے کہ میری ویلیو کیا ہے، میرا مقام کیا ہے۔ ہم بھی کسی معاشرے میں کسی بھی جگہ پر ہیں تو اپنے آپ پر غور یوں کر لینا چاہیے کہ بہت سارے کام اس طرح بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ میں اس وقت تک تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا، نہ تمہاری مردوں سے نہ تمہاری عورتوں سے، جب تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی ایمان نہیں لے کر آتا، شام ہونے سے پہلے وہ جو ہے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے پتہ کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 1000 لوگ تھے آپ کے خاندان میں، آپ کے قبیلے کے اندر، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کا نام اسیرم تھا، روایتوں میں آیا اسیرم اس کا نام تھا سعد کے ساتھ، وہ اس وقت ایمان نہیں لے کر آیا تھا، اور اس کا ایمان مؤخر رہا جنگ احد کے مقام تک۔ جنگ احد میں گیا اور وہاں پر جو ہے وہ آیا تو کفار کی ہی طرف سے تھا، غیر مسلموں کی طرف سے آیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام پر اسی مقام پر ایمان لے کر آیا، لیکن جب ایمان لے کر آیا تو اسی جنگ کے اندر جو ہے وہ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اس نے عمل بڑا قلیل کیا، حالانکہ کوئی نماز اس نے نہیں پڑھی، ابھی ایمان لائے اور ابھی شہادت سے سرفراز ہوگا، ابھی کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی صدقہ و خیرات، کوئی حج نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے عمل تو بڑا قلیل کیا، اجر بڑا عظیم پا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو شہادت کا رتبہ ملا اور ابھی ایمان لے کر اور ابھی شہادت کا رتبہ مل گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے حوالے سے، اور پھر آپ کا اپنے قبیلے والوں کو اس طرح کہنا کہ میں جب تک کوئی ایمان نہیں لائے گا تم میں سے تو میں اس سے بات نہیں کروں گا، تو یہ بھی آپ کا ایک اسٹیٹس تھا، ایک مقام تھا، آپ کا لوگ احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی نا کہ اگر کوئی صاحب منصب ہو تو وہ اپنا اسٹیٹس، اپنا مقام، اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے اس طرح ظاہر کرے کہ لوگ اس کا دل سے ادب کریں۔ بعض اوقات جو صاحب منصب ہوتا ہے اس کا بظاہر تو ادب کیا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ دل سے ادب کرنا، اس کی بات کو دل سے تسلیم کرنا، یہ بڑی مشکل والا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب بندہ حسن اخلاق کا پیکر ہو اور وہ اپنے ہر شخص کی جو ہے دکھ درد میں کام آتا ہو، مشکلات کو حل کرنے والا ہو اور خیر خواہ ہو۔ تو جو سردار اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے تو لوگ اس سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا اور لوگ شام سے پہلے، جیسا کہ عابد بھائی نے فرمایا کہ شام ہونے سے پہلے سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اللہ پاک ان کی تربت پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے فیضان سے ہمیں فیضیاب فرمائے اور ان کا فیضان جاری و ساری فرمائے۔ صحابہ کرام کی تو کیا ہی شان ہے۔ پھر یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست ان سے تعلق اور ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب خاص میں آنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پاک کا فیضان لوٹنا، اللہ اکبر۔ عابد بھائی آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً صحابی رسول ہیں، اور ہر صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور محبت رکھتا ہے، بلکہ ان کے صدقے ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب ہوتی ہے۔
تصویر کا دوسرا رخ اگر ہم یوں کہیں کہ حضور کی ان سے کیسی محبت تھی؟ اللہ اللہ اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو اپنے سب صحابہ کرام علیہ رضوان کو محبت سے نوازا کرتے تھے. ہر صحابی رسول یہ سمجھتا تھا کہ حضور مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی طرف توجہ سے آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے. خاص طور سے نا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر مبارک ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی شہادت کا ایک تذکرہ ہے، ابھی ہم اس کو بیان کریں گے. صحیح. تو اس وقت سیدنا یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب آپ کو زخم لگا اور آپ کے لیے خیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرمایا، خیمہ لگایا، تو ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیمے میں تشریف لے جاتے، عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. کیا بات. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جو زخم تھا اس کو خود داغا حضور نے. سبحان اللہ. علاج حضور علیہ السلام نے خود کیا. خود واہ واہ واہ. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. سبحان اللہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت جو شہادت ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جو جنازہ تھا، ان کا جو اس کو حضور نے خود کندھے پر اٹھایا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضور نے آگے کی طرف حضور نے خود کندھے پر اکیلے حضور نے اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں قبر میں رکھ کر واپس تشریف لا رہے تھے، جنت البقیع میں آپ روشن تشریف فرما ہیں، صحابی رسول حضور کے قدموں میں حاضر ہیں. تو آپ جب جنت البقیع سے واپس تشریف لا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت دیکھیں حضور کی ان سے. سبحان اللہ. فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں اور حضور کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، شدت غم میں حضور کی آنکھوں جو آنسو تھے وہ آپ کی داڑھی مبارک پر آ رہے تھے. اور اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ریشمی کپڑا جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. صحابہ کرام نے اس کی ہاتھ لگایا تو اس کی ریشم سے حیران ہو رہے تھے کہ ایسا ریشمی، ایسا نرم کپڑا. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کی ریشم سے حیرت میں پڑ رہے ہو، حضرت سعد کو جنت میں جو رومال دیا گیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ افضل اور زیادہ ریشمی. اللہ 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 اکبر. سبحان اللہ. جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. سبحان اللہ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیسے ان کی قبر مبارک کی، مزار مبارک کی بات عابد بھائی نے کی، صحیح. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازہ لے کر جا رہے تھے حضرت سعد بن معاذ کا، تو کسی نے کہا کہ جنازہ بڑا ہلکا ہے، صحیح. اس میں وزن نہیں ہے، بڑا ہلکا جنازہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتوں نے سعد کے جنازے کو اٹھا رکھا. اللہ اکبر. اور پھر جب قبر انور تک پہنچے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود پہلے قبر میں اترے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارنے سے خبر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر انور میں جلوہ گر ہوئے اور قبر میں نیچے اتر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قبر بھینچنے والی ہے، لیکن رب سے میں نے دعا کی ہے تو اللہ نے سعد کے لیے اس قبر کو کشادہ فرما دیا. سبحان اللہ. ان کے لیے وسیع فرما دیا ہے. اس سے پہلے اگر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ میں بھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے اور بڑی شفقتیں بھی آپ سے فرمایا کرتے. آپ کو سید الانصار کہا جاتا تھا، یعنی آپ انصار کے بھی سردار ہیں. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے لینا چاہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کی بات تھی، جی، تو اور غزوہ بدر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ تعداد انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی تھی، صحیح، اور اسی طرح مہاجرین بھی تھے. لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے، اور وہ ہماری تعلیم کے لیے ہوا کرتا. اچھے برے کی سب سے زیادہ پہچان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. مشورے کی آپ کو حاجت نہیں، آپ کی عقل مبارک سب سے بڑی ہے، مخلوق میں سب سے بڑی ہے. اور لیکن حضور جو مشورہ فرماتے ہماری تعلیم کے لیے ہوتا اور ہماری رہنمائی کے لیے ہوتا کہ ہم بھی مشورہ کریں. جیسے کہ ایک حدیث میں آیا، مشورہ جو کرتا ہے وہ کبھی خائب و خاسر نہیں ہوتا، نقصان نہیں اٹھاتا. ہمیں اپنے معاملات میں مشورہ لوگوں سے کرتے رہنا چاہیے. تو بہرحال غزوہ بدر کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مشورہ فرما رہے تھے. مہاجرین صحابہ میں سے
کئی صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انتظار فرما رہے تھے کہ انصار میں سے کوئی کچھ جواب دے، صحیح، وہ بھی کوئی اپنی رائے دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر مبارک اٹھا کر جب انصار صحابہ کو دیکھا تو انصار صحابہ کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام ہم سے کچھ فرما رہے ہیں، ہم سے کچھ چاہ رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم سے جواب چاہتے ہیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم تو آپ کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں، اچھا برا آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، ہمیں تو آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں بھی سارے کود جائیں، اللہ اکبر، یہ سمندر سامنے سارے ہم اس کے اندر کود جائیں۔ تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بھرا جواب، اور ادھر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خاص طور پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا انتظار کیا۔ پھر غزوہ بدر کے اندر ہی وہ صاحبان دربار رسول جن کو کہا جاتا ہے، بدر ہی کا واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو آپ آگے بیان کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کیسی قسمت پائی ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مدنی چینل کے ناظرین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، آپ کے زخم کو خود بھر رہے ہیں اور اس طرح داغنے کا سلسلہ کر رہے ہیں تاکہ زخم صحیح ہو جائے۔ جب آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، آپ کا وصال ہو جاتا ہے، تو آپ کی قبر انور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اترے، اپنے دستے مبارک سے آپ کو قبر انور میں داخل کیا۔ کیا قسمت پائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کیسا تھا اور آپ کس طرح عشق رسول سے لبریز تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے کیا تعلق تھا، سبحان اللہ، آپ نے سنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے۔ عمران بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو یاد فرمانا اور ان کے بارے میں سوچنا، ان کو یاد کرنا، اس بارے میں اگر آپ کچھ فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا کرتے۔ آپ کی حیات طیبہ کے اندر بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے دربار میں ہوتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان پر بڑی شفقت فرمایا کرتے، یہاں تک کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری ایام تھے، آپ جب خیمے کے اندر تھے، آپ دیکھیں جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے اندر آپ کا جذبہ جانثاری دیکھیں کہ چھوٹی سی خود یعنی لوہے کا جو لباس جنگی ہوتا ہے وہ پہنا جاتا ہے، وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، زرہ، تو اس کو پہن کر آپ چھوٹا سا پہن کر جاتے ہیں، اور پھر آپ کے جو ہے وہ ہاتھ پر زخم آتا ہے اور ہاتھ کی رگ جو ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ آپ کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خیمہ لگواتے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر ہی لگواتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور کس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگواتے ہیں آپ کے علاج کا، آپ کے معالجے کا، تاکہ حضور کے لیے آنا جانا آسان ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی اس طرح کی بھی روایات ملتی ہیں کہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ روانہ ہوتے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے آپ ملاقات کرتے ہوئے جو ہے آپ نماز کے لیے روانہ ہوتے، صبح بھی جاتے، شام کو بھی حضرت سعد سے ملاقات فرماتے، یوں شفقتیں ہوا کرتی۔ اور جب آخری وقت آیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کے خیمے میں گئے، اور خیمے میں جب گئے تو بڑے بڑے قدم اٹھا کر حضور آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ظاہری طور پر خیمہ بڑا خالی تھا، کوئی بھی اندر نہیں تھا، لیکن حضور جیسے بندہ جگہ جلدی پہنچنا ہے جیسے اس جگہ پر، جیسے جگہ بھری ہوئی ہو، لوگ بیٹھے ہوئے ہوں بہت زیادہ، اچھا یوں، تو پھر بندہ قدم دور دور اٹھا کر ایسی جگہ پاؤں رکھتا ہے جہاں پر خالی ہو۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ خیمہ تو پورا خالی تھا، کوئی اندر تھا ہی نہیں، پھر آپ بڑے بڑے قدم اٹھا کر دور دور پاؤں کیوں رکھ رہے تھے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، حضرت سعد کے پاس اس وقت ان کے خیموں میں فرشتوں کی بڑی بھیڑ لگی، اللہ اکبر، اللہ، فرشتے تھے اور کوئی جگہ نہیں تھی پاؤں رکھنے کی۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ ایک فرشتے نے اپنا پر اٹھایا تو اس جگہ پر پھر میں بیٹھا۔ اللہ اکبر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ دیکھیں، حضور کی نگاہ مصطفیٰ کا کمال کہ وہ فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اور حضور کی ایک تو یہ بات، دوسرا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شفقتیں دیکھیں کیسی ہیں۔ حضرت سعد کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں اور ان کا جو ہے سر مبارک اٹھا کر حضور اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ شفقتیں دیکھیں حضرت سعد کی، حضرت سعد کو یاد کیسا فرما رہے ہیں، محبتیں کیسی فرما رہے ہیں، ان کا سر انور اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور محبت سے حضور ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ان کا سر گیا تو حضرت سعد نے آنکھوں کو کھول دیا،
اس وقت بھی آپ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان حضور علیہ السلام کا جب جلوائے زیبہ دیکھا، حضور کی زیارت کی، اور اسی وقت جو ہے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو اور دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. اللہ کریم ہمیں بھی گنبد خضرا کے سامنے شہادت. آمین 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 ثم آمین. جلوہ مصطفیٰ میں موت نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کی شان تھی، کیا نرالی شخصیت تھے. عابد بھائی آپ یہ بتائیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہوا، آپ نے کسی کے متعلق ایک فیصلہ کیا اور پھر اس پر رب تبارک و تعالیٰ اس فیصلے پر تصدیق فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا واقعہ ہوا، آپ ذکر فرمائیں. جب غزوہ خندق ہوا، غزوہ خندق اس وقت ہوا جب ویسے ہی سردیوں کے دن تھے وہ، صحیح، اور عرب میں سردی بھی بہت زبردست پڑتی اور گرمی بھی بہت زبردست پڑتی. صحیح ہے. اللہ ہمیں وہاں کی گرمی کی برکتیں بھی عطا فرمائے. عاشق رسول تو اس گرمی بھی مزے لیتے ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو اس وقت میں جو ہے وہ گرمی جو دھوپ مدینہ کی اس کی ایسے ایسے کر کے اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ چومتے تھے. جی کیا بات. تو سردی کی رات تھی، غزوہ خندق تھا وہ. صحیح. اس کے اندر بھی کئی ایسے واقعات خندق کے اندر آئے، جیسے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرماتے ہیں کہ میں غزوہ خندق تھا جب، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا کون؟ میں حذیفہ. اٹھو. فرماتے ہیں میں زمین پر تھا، میرے پاس ایک چادر تھی جس کو میں اوپر لیے ہوئے زمین پر تھا کہ مجھے سردی لگ رہی تھی. صحیح. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ حذیفہ اٹھو اور سامنے جا کر جو 25,000 کا لشکر تھا اس کی جا کے خبر لے کر آؤ، کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کیا کرنے والے ہیں اور ساری بات. صحیح. لیکن تم کچھ کرنا نہیں، حدیث کا پورے خلاصہ عرض کر رہا ہوں واقعے کا، کچھ کرنا نہیں، جا کر خبر لے کر آؤ. ٹھیک ہے. کہتے ہیں سردی تھی. اللہ اکبر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا، میں نے آگے یہ نہیں کہا حضور سردی ہے کیا ہے جاؤ، نہیں، حضور نے حکم کر دیا لبیک. صحیح. تو اٹھے اور کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے کیا دعا دی؟ فرمایا اے اللہ ان کی دائیں سے بھی حفاظت فرما، بائیں سے بھی حفاظت فرما، اوپر سے بھی حفاظت فرما، نیچے سے بھی حفاظت فرما. فرمایا حضور کا دعا کرنا تھا، میں ایسے ہو گیا جو گویا میں گرمی میں جا رہا. اللہ اکبر. کہاں کی سردی اور کہاں کی بات، سردی کا احساس تک نہ ہوا. کہتے ہیں میں گیا سامنے کفار کے لشکر میں گیا، رات کا وقت تھا. کہتے ہیں میں وہاں بیٹھ گیا تو وہاں سارے جو ہے وہ آگ جلائے بیٹھے تھے، ارد گرد آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پر کیا ہوا کہ ابو سفیان اس وقت جو کافروں کے سردار بن کے آئے تو وہ باتیں کر رہے تھے، تو اس کو شک ہوا کہ شاید کوئی اور بندہ آیا ہے ہم جو ہماری جاسوسی کر رہا ہے. اس نے کہا بھائی ہر ایک اپنے ساتھ والے کو دیکھے کہ وہ کون ہے. جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھ والے دیکھے، ساتھ یہ کہتے ہیں، حذیفہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کون ہے تو بتا مجھے. صحیح. واہ واہ. اس کے دیکھنے سے پہلے میں نے اس سے پوچھ لیا. کہتے ہیں جب میں واپس آیا نا حضور کو جب یہ بات بتائی، حضور ہنس پڑے. حضور اتنا مسکرائے. تو کہتے ہیں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے لگا کہ میں ابو سفیان تیر میں نے چڑھا لیا تھا کمان کے اوپر کہ ابو سفیان کا نشانہ باندھ لوں اس کو. کہتے ہیں میں جیسے نشانہ باندھا مجھے خیال آ گیا حضور نے فرمایا کچھ کرنا نہیں. صحیح. میں نے فوراً تیر واپس کر دیا، کہا نہیں حضور نے فرمایا کچھ کرنا نہیں، تو بس جو بات ہے وہی بات لے کے جاؤں گا. یہ اطاعت محبت اطاعت ہے. تو غزوہ خندق کے اندر ہوا یہ تھا کہ جو قبیلہ بنی قریظہ تھا، انہوں نے کفار کے ساتھ مل کر، کفار مکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک سازش بنائی کہ تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے ہو جائیں گے. انہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا کہ ہم کفار کا ساتھ نہیں دیں گے. بعد میں انہوں نے عہد کو توڑ دیا. اللہ اکبر. جب انہوں نے عہد کو توڑا، یہ محاصرہ رہا، یہ غزوہ خندق کا جو سلسلہ سارا چلتا رہا. تو اس کا پورا ایک غزوہ خندق کے اوپر پورا ایک سلسلہ ہے، پورا ایک واقعات ہیں. تو بہرحال اس میں سے ایک واقعہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. تو اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو حضور نے پھر بنی قریظہ جنہوں نے عہد چکنی کی تھی اس کا حضور نے محاصرہ فرما لیا. ان کو محاصرہ کیا تو وہ 25 دن محاصرہ رہا. وہ تنگ آ کے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ صلح کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی قریظہ کو مدینہ سے وہ باہر جانے کا ارادہ فرمانے کا آپ نے ارادہ کیا. تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے حلیف رہ چکے ہیں قبیلہ اوس والے،
صحیح۔ اور ان کے سردار تھے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ جو حکم کریں گے، جو فیصلہ کریں گے ہمارے حق میں ہم قبول کر لیں گے۔ صحیح۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کیونکہ مدینے میں مسجد نبوی میں آپ سن چکے ہیں کہ خیمہ لگا تھا اور وہاں بیمار تھے، حضور نے داغا وہاں موجود تھے، حضور نے پیغام بھیجا کہ ان کو آئیں، وہ آ گئے۔ حضور نے فرمایا لو جی تمہارے یہ حکم کا کہہ رہے ہیں جو آپ فیصلہ کریں گے، یعنی حضرت سعد پہ چھوڑ دیا سرکار نے بھی اور انہوں نے سرکار نے ٹھیک ہے۔ اور حکم بنانے کا ثبوت اس سے ہی ملتا ہے کہ کوئی اگر بیچ کا راہ نکالنی ہو تو اس طرح حکم بنایا جائے۔ صحیح۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ایک ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور تشریف لانے لگے، حاضر ہونے لگے بارگاہ رسالت میں، تو حضور نے انصار سے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہمارا سردار آئے اس کے لیے کھڑے ہو واہ جاؤ۔ واہ۔ تو سارے کھڑے ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ، عزت کرتے اور عزت کرواتے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور یہ پتہ چلا کہ جب کوئی عزت دار آدمی، کوئی بڑا آدمی آئے اس کے لیے کھڑا ہونا درست ہے۔ صحیح۔ یہ بات غلط ہے کہ کوئی یہ پسند کرے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، یہ الگ بات ہے۔ ٹھیک۔ تو بہرحال حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حاضر عرض کیا رسول اللہ اگر یہ بات ہے، یہ کہتے ہیں تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے وہ لوگ، وہ جوان جنہوں نے جنگ کے لیے ہتھیار اٹھائے ان سب کو قتل کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ اور ان کے بچوں کو قید کر دیا جائے، صحیح۔ ان کی عورتوں کو ان کو قید کر دیا جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو فرشتہ وہی لے کر آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی رسول تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کا جنازہ ہوا نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین نے بھیجے، 70,000 فرشتے، اور وہ ایسے فرشتے سے فرمایا وہ ایسے فرشتے تھے کہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے، اللہ اکبر، اللہ۔ خاص فرشتے اللہ رب العالمین نے ان کے جنازے کے لیے اللہ نے بھیجے، یہ ان کا مقام و سیدنا مرتبہ۔ سعد رضی اللہ عنہ کی شہادت پر حضور نے فرمایا رب کا عرش بھی ہل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان کے کیا کہنے، حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ایسے دلیر صحابی تھے صحیح۔ کہ ایک مرتبہ آپ جب ایمان لائے اس کے بعد آپ مکہ شریف میں گئے عمرے کے ارادے سے، صحیح۔ تو امیہ بن خلف جو تھا کافر، اس کے پاس آپ جب جاتے تھے اس کے بعد رکتے تھے، اور وہ جب آتا تھا تو ادھر رکتا تھا، صحیح۔ تو آپ اس کے بعد رکے۔ آپ حرم کعبہ میں جب داخل ہوئے تو آگے ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے کہا تم بڑے عجیب ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہنے لگا کہ ان پر ایمان لے آئے اور ان کی تم مدد کرنے والے وہاں انصار بن گئے، اگر تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا، امیہ بن خلف کے کہا اگر یہ نہ ہوتا تو تیرا یہاں سے زندہ جانا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں تھا۔ صحیح۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ تمہیں مسلمان ہی قتل کریں گے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا کہ دیکھو یہ ابن الحکم ہے، یہ ابو جہل ہے، کس سے تم بات کر رہے ہو؟ کہا نہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ صحیح۔ اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو خبر دی نا، کہا کیا حضور نے جو خبر دی ہمیں یہاں مکے میں آ کر ماریں گے مسلمان؟ کہا یہ تو حضور نے نہیں بتایا، حضور علیہ الصلوۃ نے خبر دی ہے کہ ان سب کو مارا جائے گا، ان کو واصل جہنم کیا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان، جب وہ سیدنا سعد رضی اللہ کو تیر مارا تھا، کھل کٹ گئی تھی، جب اس نے تیر مارا، تیر مارنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ اے سعد آؤ میرے مقابلے میں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے صحابی پر اس نے تیر چلایا ہے، تو حضور نے فرمایا حرق اللہ وجہ کا، اے شخص، اے کافر، تیرا چہرہ اللہ جہنم میں جلائے، اللہ، تو نے سعد پر تیر مارا ہے۔ اللہ۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بڑے تیر انداز بھی زبردست تھے۔ سبحان اللہ۔ جنگ خندق کے اندر ایک شخص تھا جو تیر مارتا تھا اور بار بار ڈھال آگے کر دیتا تھا، جدھر سے مسلمانوں کا تیر جاتا نا ڈھال آگے کر دیتا، ایسے آگے کر لیتا تھا۔ واہ واہ۔ تو سعد رضی اللہ عنہ تیر کا نشانہ باندھا، جیسے ہی وہ ڈھال آگے کرتا نا تو پھر کیا ہوا، ایک دم جب تیر مارا نا اس نے ڈھال جیسے ہی کی نا اس کے ماتھے میں جا کے لگا، اللہ، ماتھے میں لگا، وہ زمین پر گر پڑا۔ تیر انداز تھے، تیر انداز ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس داد پر حضور مسکرا دیے سبحان اللہ۔ کہ کیا یہ وہ تیر مارا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی کرامات بھی ہیں۔ جی جی فرمائیں۔ آپ کی جب قبر مبارک کو کھودا گیا اس وقت آپ کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی تدفین سے پہلے؟ جی، مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اور ایک صحابی اس مٹی کو لے کر جب سونگا تو خوشبو آ رہی تھی، تو وہ خبر جب حضور کو دی نا کہ یا رسول اللہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی،
صحیح، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. صحیح نا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پیارے صحابہ کے ساتھ دنیاوی محبت عطا فرمائے. یہ محبت ہی کی ایک مثال ہی ہے، محبت کا ایک درس ہی ہے جو امیر علیہ سنت نے دیا ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. واہ واہ واہ. جی عمران بھائی کیا فرماتے ہیں؟ مٹی سے مشک کی خوشبو کا آنا. جی بالکل یہ درست ہے. ایک صحابی کا تو واقعہ یوں ملتا ہے کہ جب آپ کی قبر انور سے مٹی نکالی جا رہی تھی نا، تو ایک شخص آپ کی قبر سے مٹھی بھر کر جو ہے وہ لے گیا، اللہ اپنے گھر لے گیا مٹھی بھر کر، کیونکہ مشک کی بڑی خوشبو آ رہی تھی. تو وہ مٹی کی مٹھی بھر کر اپنے گھر لے گیا. لیکن گھر جا کر جب اس نے کھولا اپنی مٹھی کو جا کر دیکھا تو واقعتاً وہ مشک بنی ہوئی تھی. اللہ. یعنی وہ جو زمین سے مٹی اٹھائی تھی وہ حقیقتاً مٹی تھی، لیکن مشک کی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی. گھر جا کے کھولا تو دیکھا واقعتاً مشک بنی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا انہوں نے ذکر کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ آپ پکے نمازی بھی تھے، آپ سچے عاشق رسول بھی تھے، آپ تلاوت قرآن کرنے والے بھی تھے، اور ہر وقت راہ خدا میں آپ تیار بھی رہا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کا شوق بھی ہوا کرتا تھا. اللہ کریم ایسے جذبات ہمیں بھی عطا فرمائے، قرآن سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، نبی کریم علیہ السلام سے سچا پکا عشق ہمیں اللہ رب العالمین حضرت سعد کے وسیلے سے عطا. آمین. اور پھر اس میں مدنی چینل کے ناظرین جو ہم نے سنائی ان کی کرامات میں سے ایک کرامت کو ذکر کیا گیا کہ آپ کی مبارک قبر سے مشک کی خوشبو آنے لگی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے جسم اقدس کی یہ برکت ہے، یہ اولیاء کرام کی کیسی شان ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو یوں سمجھے کہ تمام اولیاء میں سب سے اعلیٰ جماعت ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہترین اولیاء کرام ہیں. تو جب ان کی برکت سے مٹی سے مشک کی خوشبو آ سکتی ہے تو ان کے دربار پر، ان کی قبر انور پر حاضر ہونے والے، زیارت کرنے والے، عقیدت مند اور ادب سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کی بیماریاں پریشانیاں دور کیوں نہ ہوں. جب ایک مٹی جو کہ عام سی سادی سی مٹی ہے وہ مشک بن سکتی ہے تو یقیناً ہمارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں. ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور یہ کیوں عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجا آوری میں اپنی زندگی گزاری. اور کاش ہمارا بھی یہی مقصد ہو، اور اسی مقصد کو جو کہ مقصد حیات ہے، انسان کا مقصد حیات تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان و جن کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو ایک مسلمان کا مقصد حیات یہی ہے، اور بحیثیت مسلم اور عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے ہم الحمدللہ عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، اور ہم عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر موت عطا فرمائے. لیکن عشق کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ عشق کرتے ہیں، عشق محبت سے بھی اگلا درجہ ہے، اگلا اسٹیپ ہے عشق کا. تو جس سے آپ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کی ادا کو ادا بھی کرنا ہے. اس نے جو کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہے، اس نے جو کر کے دکھایا ہے عمل کے لیے اس کو بجا لانا ہے. اور اس کو کہتے ہیں پیروی، اتباع. اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی زندگی اطاعت مصطفیٰ میں بسر کریں، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر کریں. تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا، دنیا بھی اچھی ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہوگی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالی ہمیں دین متین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا یہ مشک بار دینی ماحول آپ کے سامنے ہے، جو آپ کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری کی دعوت دیتا ہے، رسول اللہ کی محبت کا جام پلاتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کا جام پلاتا ہے، اولیاء کرام کی محبت کا جام پلاتا ہے، وہیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھی دعوت دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس دینی ماحول سے وابستہ ہوں، اور صحابہ و اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہوئے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. تو یقین مانیے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان اولیاء کرام، صحابہ کرام کی برکت سے ہمیں بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. ہماری بھی آخرت اچھی ہو جائے گی، ہماری قبر بھی روشن ہوگی. گناہ سے گناہ گار انسان بھی کیوں نہ ہونا، وہ بھی یہ چاہتا ہے عمران بھائی کہ میں جب مروں تو میری زبان پر کلمہ ہو. آمین. میں جب دنیا سے جاؤں، وہ کتنا ہی گناہ گار ہوگا، وہ بالکل دین سے دور ہوگا، لیکن تمنا یہی ہوتی ہے اگر وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا کہ میں جاؤں دنیا سے تو میرے لبوں پر کلمہ ہو. کوئی یہ تمنا نہیں کرتا، نہ کوئی یہ
کہتا ہے، نہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں جب جاؤں تو میرے آخری وقت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے منہ پر گانے ہوں یا گالی گفتار ہو یا کفریہ جملہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ مشاہدہ ہے اور یہ تجربہ ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جس چیز کا عادی بن جاتا ہے، دم نزع اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نیکیوں کے عادی ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے کے عادی ہیں، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی ان کی محبت میں ہوگا۔ انشاءاللہ۔ اور جو اپنی زبان سے ذکر و درود کا سلسلہ جاری رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دم نزع بھی اس کی زبان سے تلاوت قرآن مجید جاری ہوگی، کلمہ پڑھ کر وہ دنیا سے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے، یعنی اس طرح کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اچھی موت بھی دکھاتا ہے، بری موت بھی دکھاتا ہے۔ اور بری موت کے چہرہ سیاہ ہو گیا، اس نے اپنے زبان سے کلمہ کفر نکال دیا، اور مرنے کے بعد کے واقعات، کسی کی قبر کھل گئی تو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن کسی کی قبر کھلتی ہے تو جسم بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، زلفیں بھی سلامت ہیں۔ مفتی دعوت اسلامی کی یاد آئی عمران بھائی کہ جب آپ کی قبر مبارک کھلی تو صحرائے مدینہ میں الحمدللہ میں بھی وہاں حاضر تھا، اور کئی عاشقان رسول حاضر تھے جو براہ راست وہاں پر موجود تھے، اور جتنا شریعت کی طرف سے اجازت ملی اور کیمرے نے اس کو ریکارڈ کیا، کیمرے میں تو پھر بھی اتنا نہیں آیا۔ جو وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زلفیں بھی سلامت ہیں، امامہ بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے۔ یعنی یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری۔ یہ 11ویں منانے والے 12ویں منانے والے تھے الحمدللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرنے والے، پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں منانے والے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ جب یہ جاتے ہیں اور کسی وجہ سے کسی سبب سے قبر کھلتی ہے تو ان کا جسم بھی سلامت ہوتا ہے، کفن بھی سلامت ہوتا ہے، زلفیں ہیں تو زلفیں بھی سلامت ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آج الحمدللہ ان کا ذکر خیر ہوا۔ آپ نے کیا شان پائی، آپ کا کیا کردار تھا، آپ کا عشق رسول کیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی کیسی محبت تھی، یہ سب ہم نے سنا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس سلسلے کو اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمامی مبلغین و مبلغات کو یا ارحم الراحمین شرف قبولیت اور قبول عام ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یا ارحم الراحمین جو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب کو برکت عطا فرما، اور ہم سب کی دلی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما۔ اس سلسلے کو بھی ذریعہ نجات بنا، قبول عام فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔